فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ چیز حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حدیث پاک ہے عن ابی امامۃ قال قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلاة المکتوبات۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سی دعا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد دعا کے وقت ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلائے، یعنی دعا مانگنے کا طریقہ۔ عن ابی بکرۃ مرفوعا صلی اللہ ببطون اکفکم ولا تسألوا بظہورها۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مرفوعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنی ہتھیلیوں کے اندرونی حصے سے مانگو، ظاہری حصے سے نہیں۔ دعا میں ہاتھ سینے تک اٹھانا چاہیے، دعا میں ہاتھ سینے تک اٹھانا چاہیے۔ ان الزہری رحمۃ اللہ علیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ عند صدرہ فی الدعاء ثم یمسح بہما وجہہ۔ حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھوں کو اپنے سینے تک اٹھاتے تھے، پھر دعا ختم کر کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ دعا کے ختم پر یہ کہے عن ابی ہریرہ قال عن ابی ہریرہ قال قلنا لأبی سعید حفظت عن رسول اللہ شیئا كان يقوله بعدما سلم قال نعم كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ابو سعید سے عرض کیا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات محفوظ کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے فارغ ہو کر ہاتھوں کو منہ پر پھیر لے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعوت اللہ فادعو ببطون کفیک ولا تدعو بظہورہما فاذا فرغت فامسح بہما وجہک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو تو اپنی ہتھیلیوں کے اندرونی حصے سے دعا کرو، ہتھیلیوں کو ظاہر یعنی ہتھیلیوں کی پشتوں سے نہ مانگو، اور جب فارغ ہو جاؤ تو ان کو اپنے چہرے پر پھیر لو۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تو دعا میں ان کو نہیں چھوڑتے تھے جب تک ان کو اپنے چہرے پر نہ مل لیتے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب سلام پھیر لے تو سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنی چاہیے اور ہتھیلیوں کو اپنے چہرے کی طرف ایسے کرنا چاہیے اور ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور دعا کو اللہ کی حمد سے شروع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع کریں اور دعا کا ختم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پر کرنا چاہیے، اور پھر جب دعا ختم کر لے تو پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لینا چاہیے۔